کام حکم دیے گئے۔ معزز سامعین کرام، میں اس قبل اس کے حج کے ایام وغیرہ آپ کے سامنے ذکر کروں، آپ ذرا غور فرمائیے کہ کیا بات ہے کہ بھئی عبادت تو آپ یہاں بھی کر رہے تھے، نماز یہاں بھی پڑھ رہے تھے، روزہ یہاں کہیں بھی رہ رہے ہیں آپ، ساری عبادتیں ہر جگہ ہو رہی ہے، مگر خاص وہاں پر کیوں بلایا گیا؟ بلا کر آدمی کو کہا جا رہا ہے یہ دن ہے، یہ دنوں میں یہ کام کرو۔ حالانکہ کوئی بھی آپ مہمان، آپ کسی کو کوئی مہمان بلاتا ہے تو آپ اچھے بن ٹھن کر تیار ہو کر جاتے ہیں۔ فرمایا کہ نہیں، بن ٹھن کے تیار نہیں آنا ہے، بغیر سلے ہوئے 2 کپڑوں کی چادروں میں آنا ہے۔ بادشاہ بھی ہے تو وہی لباس میں ہے، فقیر بھی ہے تو وہی لباس ہے۔ پہنچے تیرے دربار میں تو سبھی ایک ہوئے، مالک، فقیر، غنی، امیر، سب فقیری کے سب چیزوں کو توڑ دیا گیا، سارے ضوابط کو توڑ کر کے ایک ہی لباس میں بلایا جا رہا ہے۔ بھئی اپنے مالک کے پاس زندگی میں ایک بار جا رہے ہیں تو ہونا کیا چاہیے تھا کہ ہر کوئی اچھے سے اچھا لباس پہن کر آئے۔ فرمایا کہ نہیں، جو امیر ہوگا وہ تو امیر اپنے لباس میں آئے گا، غریب کو ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے دل میں ملال محسوس کرے۔ فرمایا کہ سب ایک ہی لباس میں آؤ تاکہ امیری غریبی کا سب فرق مٹ جائے۔ میرے گھر میں بھی کوئی آئے اور کسی کا دل دکھا رہے، مجھے یہ گوارا نہیں ہے، اسی لیے سب کو ایک لباس میں بلایا۔ سب پکار رہے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک، دیوانہ وار ہے، دیوانگی ہے، بس پکارے جا رہے ہیں، کسی کو اپنا ہوش نہیں ہے، کوئی بے خود ہوا ہے، کسی کی آنکھوں سے آنسو رواں ہے، کوئی حتیم کو پکڑا ہوا اپنے سر کو رگڑ رہا ہے، کوئی ملتزم سے لپٹ کر کے، کوئی حجر اسود سے لپٹ کر کے، دیوانگی نظر آتی ہے۔ تو فرمایا کہ میرے دربار میں آ کر بندہ اپنے آپ کو بھول جائے، یہی اصل مقصد ہے۔ اپنی میں انسان کے اندر جو انا ہوتی ہے وہ انا کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اب بول رہے ہیں بھائی مثال کے طور پر اب پہنچے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا ہے، مغرب کا وقت ہو گیا ہے، پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا کہ نہیں، زندگی بھر آپ وقت پہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا کہ نہیں پڑھنا ہے، مزدلفہ چلے جاؤ، وہاں جا کر کے نماز پڑھو گے۔ بولے ظہر اثر ملا کر پڑھنا ہے، ظہر کے وقت میں ظہر اثر ملا کر، بولے اثر کا وقت نہیں، پڑھنا ہی ہے، پڑھنا ہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ تو معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ بتلا چاہتا ہے تمہاری عقل، تمہاری فکر، تمہاری سوچ، تمہارا سوچنا کہ بھئی یہ ایسا ہو سکتا ہے، تمہاری جو لاجک ہے اس کی کیا ریزننگ ہوگی، کیا لاجک ہوگی۔ پر میں ساری لاجکیں، ساری عقل بازو رکھ دی جائے، یہ اللہ اور اللہ کے حبیب کا حکم ہے، ایسے ہی کرنا ہے۔ یہ ہمیں ٹریننگ دی جا رہی ہے، زندگی کے ہر معاملے میں یہی ہونی چاہیے۔ بھئی یہ لاجک کیا ہے، اس کے پیچھے ریزننگ کیا ہوگی، اس کی حکمت کیا ہوگی، وہ ساری باتیں بازو رکھے، ایک ہی کام، وہ کیا؟ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ اور حج پورے کا پورا اگر آپ اٹھا کر کے دیکھیں تو محبوبوں کی اداؤں پر عمل کرنا، نقش قدم پر چلنے کا نام حج ہے۔ حج کچھ اور نہیں ہے۔ آپ جا کر حج کعبے کا طواف کر رہے ہیں، صحیح صفا مروہ میں دوڑ رہے ہیں، پوچھا یہ کس کی ادا ہے؟ صفا کعبے کا طواف، بولے ہر نبی نے حج کیا ہے، ہر نبی نے کعبے کا طواف کیا ہے۔ آپ اجتباء کرتے ہیں، اجتباء کہتے ہیں کہ سیدھے ہاتھ کو انکور کرنا، چادر کو نیچے سے ڈال کر کے اوپر ڈالنا۔ پوچھے کہ باری تعالیٰ یہ کیوں کیا جائے؟ تو بولے مکہ مکرمہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے تو آپ نے اجتباء کیا تھا، رمل فرمایا تھا۔ رمل مطلب اکڑ کر چلنا، انگلی کے پیروں کے پونچوں کے بل چلنا، اکڑ کر جیسا آپ چلتے ہیں ویسا چلنا۔ کیوں؟ کیونکہ کفار مکہ وہاں پر مکے کے باہر بیٹھ کر کے دیکھ رہے تھے قضاء العمرہ کے وقت کہ مسلمان کتنے جوش میں ہیں، کیا حال ہے، ان کی طاقت کا اندازہ لگائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی طاقت اور اپنے ایکٹیو ہونے کا، یعنی ہم تیار ہے ہر چیز کے لیے، تندرست ہے، توانا ہے، بتانے کے لیے فرمایا رمل کرو، اجتباء کرتے ہوئے رمل کرو، یعنی باڈی بھی دکھے گی، آپ کے شولڈرز دکھیں گے، پلس یہ کہ بھائی آپ ذرا تیز چلیں گے تو پہلوان کی طرح نظر آئیں گے، اور ہاتھ بھی ایسا مضبوطی کے ساتھ باندھ دو تاکہ کفار مکہ پہ پتہ چلے کہ مسلمان طاقتور ہے۔ آج تو وہاں کوئی کافر نہیں ہے، آج کوئی کافر ہے؟ کوئی نہیں ہے، نہ ابو جہل کا کوئی خاندان ہے، نہ کوئی ہے، نہ کیا ہے، کوئی نہیں ہے وہاں پر، سارے مسلمان ہیں۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے، کافر رہے یا نہ رہے، میرے حبیب کی سنت ہے، اسی پر عمل کر کر کے تم حج مکمل کر سکتے ہو۔ صفا مروہ پہ دوڑیں، کس کی سنت؟ حضرت حاجرہ کی سنت ہے۔ وہ کیوں؟ پانی بیٹے کو چاہیے تھا، ہوتا یہ تھا کہ 2 پہاڑ اوپر تھے، صفا اونچائی پر ہے، مروہ اونچائی پر تھا، 2 طرف پہاڑ ہے 2، اور کعبہ اندر دبا ہوا تھا، تو اوپر کی طرف جب پہنچتے صفا پہ تو حضرت اسماعیل نظر آ رہے تھے بی بی حاجرہ کو، مروہ پہ پہنچتی تو حضرت اسماعیل نظر آ رہے تھے، مگر جو بیچ کا جو ایریا تھا وہ کعبے سے ڈاؤن تھا، وہ کعبے کا جو لیول تھا اس سے نیچے تھا وہ،
اب اوپر ہو گیا ہے، ہم لوگ اب دیکھ رہے ہیں، اس دور کا آپ اندازہ لگائی، وہ نیچے کی طرف تھا، تو وہ بیچ کا ایک ایریا ایسا آ رہا تھا جہاں سے حضرت اسماعیل نظر نہیں آ رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ گڑھے میں تھا، وہ ایریا ایسا گڑھے میں تھا، وہ گڑھے میں جب اترتی تھی تو یہ حضرت اسماعیل ایسے اوپر ہو جا رہے تھے، تو نظر نہیں آ رہے تھے حضرت اسماعیل. تو حضرت بی بی ہاجرہ اپنے بیٹے کی سلامتی کے بارے میں دوڑتے ہوئے وہ جگہ سے گزری تھی جو ڈاؤن ایریا تھا، وہ ڈاؤن ایریا جلدی کور ہونا بول کر بھاگ رہی تھی بیٹے کی محبت میں، بیٹے کی محبت میں تھا. اللہ کو وعدہ اتنی پسند آئی، فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ میری نشانیوں میں سے ہے. اب جو کوئی حج کرے گا، چاہے نشیب ہو یا فراز ہو، پانی ہو یا ضرورت ہو یا نہ ہو، مرد پورے دوڑیں گے. اچھا وہ دوڑی تھی خاتون، دوڑایا جا رہا ہے مرد کو، خواتین کو کہا اطمینان سے وقار کے ساتھ چلو. کیوں؟ کیونکہ وہاں تنہا خاتون تھی، دوڑ لی. یہاں پر جب ہوں گے تو مرد بھی ہوں گے، تو جب دوڑیں گی تو ان کی جسم کی ساکھ لوگوں کے سامنے نمودار نہ ہونے پائے، اس کی بھی حفاظت کو مد نظر رکھتے ہوئے فرمایا خواتین وقار اور متانت کے ساتھ دوڑے. مگر میری محبوبہ تھی، میرے چاہنے والی تھی، وہ حضرت بی بی ہاجرہ میری چاہنے والی تھی، اب ان کی سنت کو بھی باقی رکھنا تھا. فرمایا مد کو دوڑو تاکہ سنت حضرت ہاجرہ بھی باقی رہے قیامت تک کے لیے. تو معزز سامعین کرام، حج مکمل کا مکمل دیوانگی کا نام ہے اور محبوبوں کی اداؤں پر عمل کرنے کا نام ہے. اللہ کو بہت پسند ہے، محبوب بھی پسند ہے، محبوب کی ادائیں بھی پسند ہے. سیرت تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جادوگروں کا مقابلہ ہوا. دونوں آمنے سامنے آ گئے، حضرت موسیٰ ایک طرف ہیں، جادوگر سامنے ایک طرف ہیں. انہوں نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سامنے آئے ہیں، مقابلہ ہونا ہے جادوگری کا. انہوں نے پوچھا پہلے، کون؟ جادوگر پوچھے کہ فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ، اے موسیٰ علیہ السلام آپ پہلے ڈالیں گے. قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّا نَلْقَىٰ، کہ ہم پہلے ڈالیں اپنا لکڑی عصا اپنے کرتب ہم پہلے دکھائیں یا آپ پہلے دکھائیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم پہلے دکھاؤ. اللہ کو یہ ادا بہت پسند آئی. کیا؟ کہ میرے نبی سے مقابلے کے لیے تو آ گئے، مگر اس کے باوجود ادب کے تحت میرے نبی سے پہلے پوچھ رہے ہیں، اجازت لے رہے ہیں. انہوں نے ڈالے اپنے ہتھیار. اس کے بعد حضرت موسیٰ نے اپنا عصا ڈالا، وہ بڑا اژدہا بن کر کے ساری چیزوں کو کھا لیا. علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ دراصل رات میں یہ سارے جادوگر ایک جگہ جمع ہوئے، میجیشنز، مشورہ کرنے کے لیے کہ بھئی کیا کیا جائے، کیا کریں گے ہم. اگر موسیٰ علیہ السلام سچے نبی ہے تو ہماری تو شامت آ گئی، ہم تو ختم تباہ و تاراج ہو جائیں گے، کیسے کریں؟ تو فرمایا ایک کام یہ کریں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا لباس پہنے ہیں نا ویسا لباس ہم بھی پہن لیں گے. جیسا لباس حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پہنا ہے ہم بھی ویسا ہی لباس پہن کر آئیں گے. کیا پتہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے نبی کے لباس کی کاپی اتباع کرنے کی وجہ سے ہمیں بخش دے. اگر ہم پکڑے بھی گئے تو اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، نہ صرف ان کو بخش دیا، معاف فرما دیا، ان کو ہدایت بھی عطا فرمائی، اور وہ اپنا ہاتھ پیر سر قلم کروا کر کے سب کچھ اسلام کے لیے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے لیے نچھاور کر دیے. تو معزز سامعین کرام، اللہ کو اپنے محبوبوں کی اداؤں پر بہت ناز ہے، محبوب بھی پسند ہے، محبوب سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری پسند ہے. مکہ بھی کیا ہے، قرآن خود آتا ہے، سورہ البلد میں آتا ہے لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم نہیں کھاتا، میں قسم نہیں کھاتا بہذا البلد، اس شہر کی. بولے اے باری تعالیٰ تو کہہ رہا ہے قسم نہیں کھاتا مگر خود قسم کھا رہا ہے نا بھائی، قسم تو ہے قرآن میں، لا اقسم بہذا البلد، میں قسم نہیں کھاتا. وانت حل، پھر فرما رہا ہے میں قسم تب کھاتا ہوں، فرمایا وانت حل بہذا البلد، جب جب میرے حبیب اس شہر میں ہوں گے جب تک اس شہر کی قسم کھاؤں گا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جب تک شہر مکہ سے تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے اس شہر کی قسم بھی کھائی ہے. اللہ تعالیٰ کو کیونکہ ایک مسلمان جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ اس رب کے گھر کو دیکھے، اس گھر کی زیارت کریں. ایک مسلمان کے لیے اللہ نے جس کو توفیق عطا فرمائے، قرآن نے بھی حکم دیا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو کوئی استطاعت وہاں تک پہنچ کر واپس آنے کی رکھتا ہے اس کے اوپر حج فرض ہے زندگی میں ایک مرتبہ. زائد مرتبہ کریں گے تو وہ نفل ہوگا، ایک مرتبہ کرنا فرض ہے. ایک مرتبہ ایک صحابی رسول آئے، یہ آیت جب نازل ہوئی تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کے ساتھ اپنے چہرے مبارک کو پھیر لیا. وہ صحابی پھر دوسری طرف جا کر پوچھنے لگے یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی. 3 مرتبہ انہوں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا نہیں. آپ نے فرمایا اگر تمہارے سوال پر میں ہاں کہہ دیتا تو تمہارے اوپر ہر سال فرض ہو جاتا. فرمایا سال میں 1 مرتبہ ہے، مگر زندگی میں 1 مرتبہ ہے اگر استطاعت رکھتے ہو تو. اور فرمایا کہ ایسے سوال بار بار مت کیا کرو جس کی وجہ سے تمہارے لیے بھی مشکلات ہو اور دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی مشکلات ہو. اور اس کے بعد حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث پاک میں، مسلم شریف کی ہے حدیث پاک میں فرمایا جو کوئی استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہ کرے، فرمایا کہ چاہے وہ یہودی ہو کر مرے چاہے وہ نصرانی ہو کر مرے، ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے. معاف فرمانا ہمارے پاس ایک ٹرینڈ چلتا ہے کیا کہ بھئی عمرہ کر لیں گے، حج مشکل ہے بھئی، بچوں کو چھوڑ کر کون جائیں گے، 1 مہینے کا سفر ہے، عمرے 4 کر لیں گے. آپ 100 عمرے بھی کریں گے تو ایک حج کا برابر ہی نہیں ہو سکتی. آپ کے 100 عمرے کرنا، وہ ساری کے سارے کام نفل ہوں گے، والنٹری ہوں گے، آپ پر اس کو ثواب ضرور ملے گا، مگر حج نہ کرنے کا عذاب اور وبال آپ کے اوپر باقی رہے گا. پہلا کام، اللہ نے اگر آپ کو صحت دی ہے، ہم نے کئی ایسے حضرات کو دیکھا ہے، حضرت بھی تشریف فرمائے کہ کئی لوگ ہم نے جدہ میں سعودی میں دیکھے ہیں جو 20-20 سال سعودی میں رہتے ہیں مگر حج کی توفیق سے محروم رہتے ہیں. کیا نہیں آئندہ سال کریں گے، آئندہ سال کریں گے، ابھی کیا ٹائم ہے، ابھی تھوڑے سال کے بعد کریں گے، تھوڑا یہ سال نہیں وہ سال کریں گے، اسی میں ٹائم نکل جاتا ہے. جو اللہ کے آپ کے اوپر حج فرض ہو جائے تو فوری طور پر حج کرنا پڑے گا. یہ نہیں کہ بیٹی کی شادی کے لیے پیسے جمع کر کے رکھا ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے تو بیٹی کی شادی آپ نے اپنے کسٹم اور ضروریات کے تحت بنا لیا ہے. اسلام نے تو نہیں کہا تھا نا کہ 10 لاکھ کی 15 لاکھ کی شادی کرو آپ، اسلام نے تو نہیں کہا تھا. اسلام نے تو نکاح کو آسان فرمایا تھا، کیا تھا. ہم نے مشکلات اس کے لیے پیدا کر لی. تو بیٹی کی شادی کے لیے پیسہ ہے، حج کے لیے میرے پاس پیسہ نہیں ہے، یہ کہنا جہالت ہے اور گناہ ہے. اگر آپ پاس آج پیسہ ہے تو آپ کو آج ہی کرنا پڑے گا. ہاں، جب تک کہ آپ کا نام ڈرا میں وغیرہ میں نہیں نکلا ہے تو تب تک آپ محفوظ ہے. اگر پیسہ ہے، ارادہ کر لیا آپ تو کوشش کرتی رہنی چاہیے جب تک کہ آپ کو حج کا موقع نہیں. حج کمیٹی سے ہی آیا تو ڈالیں گے نہیں. اگر اللہ نے آپ کو پرائیویٹ کے لیے اگر استطاعت دی ہے تو اس میں بھی کرنا ضروری ہوگا آپ کے اوپر. اگر آج پیسہ تھا، آپ نے سستی کی وجہ سے یا پھر زیادہ پیسہ جا رہا ہے وغیرہ سوچ کر کے رکے، اگر اتنی امانت رقم نہیں ہے تو اور بات ہے. اگر رکھتے ہوئے اگر آپ نہ کریں، اس کے آئندہ سال آپ کے پاس وہ رقم ختم ہو گئی، پیسہ نہیں رہا تو آپ گناہ گار ہوں گے، گناہ گار ہوگا آدمی. تو یہ چیزوں کو یاد رکھیں کہ بھئی حج ہر آدمی پر، مرد عورت بالغ پر فرض ہے. ایک تو یہ کہ استطاعت کس کو کہتے ہیں، ایک تو پیسہ رہے، جانا اور واپس آنے کا پیسہ رہنا. جا رہے ہیں چلو اللہ مالک ہے چلے جائیں گے، وہاں کسی سے مانگ کر لے لیں گے، نہیں. اگر آپ کے پاس جا کر واپس آنے کا اور وہاں رہنے کرنے کا خرچہ نہیں ہے تو آپ کے اوپر حج فرض نہیں ہے. آپ جا رہے ہیں، کئی لوگ کو ہم دیکھتے ہیں وہاں جا کر کے مانگتے رہتے ہیں، لوگوں سے مانگ رہے ہیں، کھانا پینا مانگ رہے ہیں، یہ بالکل درست نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو پہنچنے کے لیے کوئی ہرڈل یا پرابلم نہ ہو، کوئی خطرہ نہ ہو، کوئی بیماری جیسا کووڈ وغیرہ ایسا کوئی مسئلہ نہ ہو جس کی وجہ سے آپ کی جان کا خدشہ ہے، یا سفر کٹھن ہے، یا وہاں کی حکومت کی طرف سے اگر پرمیشن نہ ملے. یہ ساری چیزیں یہ سیکنڈ چیز میں داخل ہوگی. یعنی آپ کا راستہ وغیرہ کلیئر رہنا کہ آرام سے جا سکیں اور آرام سے آ سکیں. نمبر 3، اپنے اہل و عیال کے لیے نان نفقہ چھوڑ کر جانا. یعنی بیوی بچوں کے، آپ تو چلے جا رہے ہیں، یہاں ان کا پتہ نہیں پرسان حال نہیں ہے، کون کیا کھا رہا ہے کیا ہے نہیں معلوم ہے، تو یہ چیز درست نہیں ہے. تو یہ تینوں چیزیں جب آپ کے پاس، اور صحت، نمبر 4 صحت رہنا آپ کی، فزیکلی آپ فٹ رہنا. یعنی اتنی عمر رسیدہ ہے کہ آپ جا کر وہاں پر حج اور عمرہ اور اراکین نہیں کر سک رہے ہیں، تو یہ بھی اس میں. اور اگر خاتون ہیں تو ان کے لیے محرم کا رہنا ضروری ہے. اگر محرم کا رہنا، خاتون ہے تو چونکہ ایک حدیث پاک میں خاتون نے کہا یا رسول اللہ میرے پر حج فرض ہے، میرے پاس پیسہ ہے، میرے اوپر حج فرض ہے. فرمایا کیا ہے تمہارے ساتھ کوئی محرم کے لیے بھی پیسہ ہے؟ فرمایا اس کے لیے پیسہ نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تمہارے اوپر حج فرض نہیں ہے. تو خواتین ہیں تو ان کے لیے محرم کا ہونا بھی ضروری ہے. آج کل تو کئی چیزیں، جیسے 2 چیزیں آخر کی ایسی ہو گئی ہے کہ ہر چیز کو ہم جواز کی گنجائش بنا رہے ہیں، مگر جو ضروریات، جو ضرورتیں ایک محرم پوری کر سکتا ہے خاتون کی، چاہے پلین میں ہی کیوں نہ ہو. آپ بولیں گے 5 گھنٹے کا راستہ ہے، جا سکتے ہیں آرام سے، تو 5 گھنٹے کے راستے میں بھی ہو سکتا ہے کہ ایسی کوئی مسئلہ آ جائے جو صرف محرم ہی اس کو وہ کر سکتا ہے، پوری کر سکتا ہے ضرورت کو. تو معزز سامعین اکرام، اسی لیے اسلام نے ایسے ہی نہیں کہا. اسلام قیامت تک کے لیے دین اور مذہب ہے جس میں تمام ہر ایک کی ضرورتوں کو ملحوظ رکھ کر رکھا گیا ہے. تو معزز سامعین اکرام،
حج کی 3 قسمیں ہیں پھر. ایک ہے حج تمتع جو ہم آپ اکثر کیا کرتے ہیں. دوسرا ہے حج قران، یہ کم لوگ کرتے ہیں، حالانکہ زیادہ ثواب کا باعث جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قران کی طرف دیا ہے. تیسری چیز ہے حج افراد، یعنی تنہا حج کرنا. پہلے 2 حج، حج تمتع اور قران میں عمرہ بھی ہوتا ہے اور حج بھی ہوتا ہے. حج تمتع میں، حج قران میں، دونوں میں حج عمرہ بھی ہوتا ہے اور حج بھی ہوتا ہے. نمبر 3 جو افراد ہے اس میں صرف تنہا حج ہوتا ہے، اس میں عمرہ شامل نہیں ہوتا. اور حج افراد جو ہے ہل میں رہنے والے، حدود حرم میں رہنے والے حضرات کے لیے ہے. یعنی چونکہ وہ عمرہ تو کبھی بھی کر سکتے ہیں، عمرہ کبھی بھی کسی بھی وقت وہ عمرہ کر سکتے ہیں سال کے کسی بھی مہینے میں، تو ان کے لیے یہ ہے کہ بھئی صرف تنہا آؤ، حج کرو اور چلے جاؤ. ان کے اوپر قربانی بھی نہیں ہے. حج افراد میں قربانی بھی، اصل میں قربانی نہیں ہوتی، وہ ہم لوگ اس کو قربانی سمجھتے. اور کئی حجاج کو ہم نے یہ غلطی کرتے ہوئے دیکھا ہے. کیا کہ نہیں بھائی میں حج کر لیا، میری اس سال میں قربانی وہاں دے لیا حج میں. نہیں، دراصل جو حج میں جانور ذبح کیا جاتا ہے اس کو قربانی نہیں کہا جاتا، اس کو دم شکر کہا جاتا ہے. یعنی شکرانے کے طور پر جانور ذبح کرنا، اس کو دم شکر کہا جاتا. کس لیے شکرانہ ادا کرتے؟ پہلی امتوں میں صرف تنہا حج کرنا رہتا تھا، عمرہ نہیں. حج کو آئے تو صرف حج کرنا، واپس چلے آنا، عمرہ نہیں کر سکتے تھے. عمرے کے لیے علیحدہ آنا ہوتا. مگر قربان جائیے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع اور یہ سہولت دے دی کہ عمرے کے لیے، حج کے لیے آؤ تو عمرہ بھی کر لو، ساتھ ہی ساتھ حج بھی کر لو. نہیں تو آپ سوچیں کہ آپ 4-5 لاکھ لگا کے جا رہی ہیں موجودہ دور میں، صرف حج کر کے واپس آ جانا. عمرہ جانا ہے تو پھر 1.5 لاکھ 1.25 لاکھ روپے لگا کے الگ عمرے کے لیے جانا، یہ ہوتا تھا. مگر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت محمدیہ کے لیے سہولت دی کہ آؤ تو عمرہ بھی کر لو، ساتھ میں حج کے ساتھ عمرہ بھی کر لو. تو اللہ نے یہ جو سہولت دی حج کے ساتھ عمرہ کرنے کی، اس کے شکرانے میں بندہ ایک جانور ذبح کرتا ہے، اس کو دم شکرانہ کہا جاتا ہے، جس کو ہم آپ قربانی کہہ لیتے. اگر کوئی آدمی ہے جو حج کر رہا ہے، اس کے پاس حج کے پیسے وغیرہ کے علاوہ زائد اماؤنٹ انڈیا میں اپنے پاس ہے، تو اس کے اوپر عید الاضحیٰ کے موقع پر علیحدہ قربانی دینا واجب ہے. حج کا دم کے علاوہ، حج کے دم شکرانے کے علاوہ اپنے ملک میں یا وہاں جہاں پر بھی اس کی سہولت ہے، علیحدہ سے ایک اضحیہ یعنی قربانی کا ایک جانور ذبح کرنا ضروری ہے. تو مطلب اگر وہ صاحب استطاعت ہے تو 2 جانور دے گا، ایک حج کے موقع پر، ایک عید الاضحیٰ کے موقع پر، یعنی دونوں بھی عید الاضحیٰ کا ہی دن ہوگا. مگر اگر کوئی چاہتا ہے کہ انڈیا وغیرہ میں دے لے تو عید الاضحیٰ کی قربانی وہ انڈیا میں اپنے مقام پر دے سکتا ہے. تو حج تمتع میں ہوتا کیا ہے؟ تمتع کہتے ہیں ریلیکسیشن کو، ریلیکسیشن کو کہا جاتا ہے، یعنی فائدہ اٹھانا. آپ احرام باندھ کر اپنے ملک سے چلیں گے، جا کر کے عمرہ کریں گے، عمرہ کر کر کے اپنا احرام اتار دیں گے، اتار کے پھر حج کے لیے علیحدہ احرام باندھیں گے. یعنی عمرہ کر کر ریلیکس ہو جانا، تمہ حاصل کرنا، تھوڑا فائدہ اٹھانا. یعنی احرام باندھ کر گئے، جا کر عمرہ کیا، احرام کی چادریں اتار دی، احرام کی ساری پابندیوں سے باہر آ گئے، حج کے ایام سے پہلے پھر سے حج کا علیحدہ سے احرام باندھ کر کے حج مکمل کرنا، اس کو کہتے ہیں حج تمتع. حج قران کس کو کہتے ہیں؟ حج اور قرن ملانے کو کہتے ہیں. سینگ کو بھی قرن کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ملی ہوئی رہتی ہے نیچے سے. تو قران اس کو کہتے ہیں، حج قران یعنی عمرہ اور حج کو ملانا. آپ یہاں سے حج عمرے کا احرام باندھ کر جائیں گے، عمرہ مکمل کر لیں گے، مگر احرام نہیں اتاریں گے، وہی احرام کنٹینیو کریں گے، اسی احرام میں حج کریں گے. عمرہ پورا کر لیا، آخر کا کام بال نکالنے کا نہیں نکالے، رک گئے، رک کے ویسے ہی رہتے ہوئے پورا حج تک ویسے ہی رہیں گے اسی احرام کی پابندیوں کے ساتھ. حج کر کر کے آپ احرام اتاریں گے، اس کو حج قران کہتے ہیں. حج تمتع، حج افراد تو سمپل ہے، احرام باندھ کر آئیں گے، ڈائریکٹ آپ عمرہ حج کریں گے، واپس اپنے گھر چلے جائیں گے، اس کو حج افراد کہتے ہیں. تو عمومی طور پر ہمارے پاس سے جو اکثر ہوتا ہے، اور احکام دونوں کے سیم ہیں، حج تمتع اور قران، جو ہم اور آپ انڈیا وغیرہ سے جو حضرات جاتے ہیں حج تمتع ہی کیا کرتے ہیں. پہلی چیز کیا ہے کہ آدمی اپنے ملک سے نکل رہے ہیں آپ یہاں سے، تو اگر آپ ڈائریکٹ مکہ مکرمہ جا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو مجھے بتلایا گیا اکثریت جو ہے ڈائریکٹ مکہ مکرمہ جا رہی ہے، حج تک وہیں رہیں گے، وہاں سے پھر ڈائریکٹ مدینہ منورہ جائیں گے. تو چونکہ یہاں سے آپ جا رہے ہیں تو آپ کو احرام یہیں سے باندھتے ہوئے جانا ہوگا. احرام ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ کوئی مشکل کام ہے، نہیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے، بالکل آسان کام ہے. احرام جو ہے نیچے آپ چادر ایک باندھی جائے گی،
جو اپنی سہولت کے مطابق، انشاءاللہ العزیز آخر میں احرام کا طریقہ بھی ختم پر بتا دیا جائے گا، اپنی سہولت، ایسا کوئی اسپیسیفک طریقہ کار احرام باندھنے کا نہیں ہے۔ نیچے کا جو لنگوٹ یا لنگی جیسا ہوتی ہے، کھلی ہوئی چادر ہوگی، اپنی کمفرٹ کے اعتبار سے جیسی سہولت ہے ویسا باندھا جا سکتا ہے۔ ٹخنے نظر آئے، بس اتنا ایک کنڈیشن ہے اس میں، ٹخنے نظر آئے، اس کے علاوہ کوئی ایسا طریقہ کار مسنون طریقہ نہیں ہے کہ بھئی اس طریقے سے ہی باندھا جائے، نہیں، آپ کی سہولت، چلنے پھرنے میں سہولت رہے۔ اگر آپ ایک دم گول رنگ لے کر باندھ دیں گے تو آپ کو چلنے پھرنے میں مشکل ہوگی، بیٹھنے اٹھنے میں مشکل ہوگی۔ جو آپ کی سہولت کنوینئنٹ ہے، آپ اس طریقے سے نیچے کی ایک چادر باندھیں گے، بیلٹ وغیرہ ہے تو وہ باندھ دیں گے، حالانکہ اگر وہ سلا ہوا بھی ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، چونکہ آپ کا مقصد سلا ہوا پہننا نہیں ہے، بلکہ مقصد کیا ہے آپ کا، اپنے کمر بند کے ذریعے سے احرام کا کھلنے سے محفوظ رکھنا۔ دوسری چیز اس میں سامانی ضرورت کے سامان، پیسے وغیرہ رکھنا، یہ مقصد ہے۔ تو اس وجہ سے بیلٹ باندھنے سے کوئی قباحت نہیں ہے۔ اوپر کی ایک چادر ہے، اوپر ڈال لیں گے۔ جب آپ عمرہ طواف شروع کریں گے اس وقت یہ ہاتھ کو انکور کریں گے، ورنہ تو پورے سفر میں اور اس کے بعد پھر باقی کی 3 چکروں میں اور سعی میں پورا یہ ہاتھ کور کر کے ہی مکمل کریں گے۔ تو پہلے یہ کرنا ہے آپ کو کہ ناخن، بال وغیرہ اضافی جو ہے وہ کٹ کر لیں، ناخن کاٹ لیں، زیر ناف بال یا زیر بغل بال ہیں تو اس کو صاف کر لیں۔ کرنے کے بعد غسل لے لیں، غسل کریں، عام جیسا آپ غسل کرتے ہیں کر لیں۔ کر لینے کے بعد آپ کی احرام کی چادریں باندھ لیں، جیسے طریقے آپ کی سہولت کے اعتبار سے۔ چادر باندھنے کے بعد سر کو ڈھانک کر 2 رکعت نفل نماز پڑھیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون پڑھیں، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل ھو اللہ احد پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد نماز مکمل ہو گئی، آپ سر سے اپنا کپڑا یا ٹوپی جو بھی تھے ہٹا لیں، اتار دیں۔ اتارنے کے بعد نیت کریں اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، اے اللہ میں نے عمرے کا ارادہ کیا، اسے آسان فرما، قبول فرما۔ اگر کسی کو عربی میں یاد نہیں ہے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اور دعا ہم لوگ کیا کرتے، پریشان ہوتے اکثر حضرات وہاں جانے کے بعد، اکثر کو بھائی وہ چکروں کی دعا بھول گیا میں، وہ چکروں کی دعاؤں کے پڑھنے کے چکر میں پورا نکل جاتا، وہ پڑھنے کی دھن میں رہتا آدمی۔ دعا اصل کیا ہے، دعا آدمی اپنی ضرورت کے مطابق کرے۔ آپ اپنی زبان میں یقیناً عربی میں کرتے ہیں تو بہت بہتر ہے، مگر آپ کے دل میں جو دعا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ کیا ضرورت ہے، اس ضرورت کے مطابق آپ مانگ سکیں گے۔ تو آپ کی جو ضرورت ہے اس کو آپ گڑ گڑا کر اپنے انداز میں اور اللہ کے دربار میں اپنے مدعا کو اچھے طور پر پیش کر سکتے ہیں۔ تو اگر کسی کو عربی میں یاد نہیں ہے، اردو میں پڑھ لیں، تیلگو میں، انگلش میں، آسان ہے۔ اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، آسان فرما، قبول فرما۔ اس کے بعد لبیک العمرۃ کہہ کر تلبیہ پڑھیں۔ تلبیہ، تلبیہ کہتے لوگ اس کو، مگر اس کا اصل ورڈ ہے تلبیہ۔ کیا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ فرمایا کہ یہ فرشتوں کا ترانہ ہے۔ جس وقت حاجی یہ پڑھتا ہے نا تو آسمان پر کھلبلی مچ جاتی ہے۔ اور آپ غور کریے، اگر آپ جو حضرات گئے ہیں وہ میری بات کی گواہی دیں گے، نہیں بھی گئے تو کبھی ٹی وی پر لائیو چل رہا ہوگا تو دیکھیے، آپ خالی سنیں گے تو اپنے اندر وجد طاری ہو جائے گا، اس کی جو جلال، اس کا جو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا، اس کی جلالت کا جو اظہار ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا، اے اللہ میں حاضر ہوں تیرے دربار میں۔ حضرت ابراہیم آدم علیہ السلام کے الفاظ، سارے انبیاء کے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، آپ اندازہ لگائیے ان الفاظ میں کتنی نئی تاثیر ہوگی کہ جس کو ہر نبی نے اپنی زبان سے ادا فرمایا ہو۔ بندہ جب لبیک کہتا ہے تو آسمان دنیا کے ساری فرشتے اس کے لبیک کے ساتھ لبیک کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ آسمانوں کا ترانہ ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس کے بعد کم سے کم 7 مرتبہ کہیں۔ اب آپ احرام کی پابندیوں میں آ گئے۔ احرام سے مراد اکثر حالت احرام میں مطلب ہم کیا سمجھتے ہیں، یہ جو چادریں نیچے اور اوپر باندھی ہے اس کو احرام سمجھتے ہیں۔ کپڑا جو ہم پہنے ہیں اس کا نام احرام نہیں ہے۔ احرام کی چادریں کہہ لیں عام، ٹھیک ہے، کہہ لیں عام الفاظ کے لیے، مگر احرام کہتے اس کو ہیں کہ جو کنڈیشنز کے اندر آپ ہیں، جو پابندیاں آپ کے اوپر لاگو ہوئی ہیں، اس کا نام احرام ہے اصل میں۔ یعنی بال نہیں کاٹنا، ناخن نہیں کاٹنا، جوئیں نہیں مارنا، کسی جانور کا شکار نہیں کرنا،
عطر نہیں استعمال کرنا، اس کا نام احرام ہے، اس کا نام احرام ہے۔ عطر نہیں لگانا، بال نہیں کاٹنا، اپنی بیوی کے قریب نہیں جانا، ان پابندیاں جو آپ کے اوپر لگی ہے اس کا نام احرام ہے۔ ہو سکتا آپ ایئرپورٹ پہ احرام کی چادر گندی ہو گئی، کوئی چھینٹے اچھل گئے پیشاب کے، ہو سکتا ہے، کچھ بھی پاسبلٹی ہے، کیونکہ پلینس وغیرہ میں واش رومس وغیرہ اچھے نہیں ہوتے۔ اگر گندگی ہو گئی تو اب لوگ پریشان رہتے، حاجی لوگ، ارے بھائی مصعب ہمارے احرام خراب ہو گیا، اب کیا کرنا، ویسے ہی کر لینا، کیا نہیں ویسا کریں گے تو آپ کا نہ طواف ہوگا نہ صحیح ہوگی۔ اگر کوئی اسی حالت میں طواف کر لیا ناپاکی کے عالم میں اور بعد میں سر بھی مڈا لیا تو اس کے اوپر ایک دم واجب آتا ہے۔ تو لہٰذا اگر چادریں ناپاک ہو گئی، میلی ہو گئی، گندی ہو گئی تو چادریں تبدیل کر سکتے ہیں۔ چادروں کا نام احرام نہیں ہے، پابندیوں کا نام احرام ہے۔ ہمارے لوگ سمجھتے ہیں ارے بھائی احرام کھل گیا، کوئی خاتون ہے، ابھی خاتون کا جو سر کا ہے، مرد حضرات کے لیے تو 2 چادریں، خواتین کا تو خاص احرام بھی نہیں ہے، کوئی احرام ہی نہیں ہے ان کا ایک معنوں میں۔ سر کے بال تو وہ ہمیشہ نماز میں بھی سر کے بال کور کر کے ہی نماز پڑھنا ہے، سر کے بال نماز میں بھی تو کور کرنا ہی ہے، پورے بال۔ اکثر ہم یہ دیکھنے میں آتا ہے چوٹیاں پیچھے سے خواتین کی لٹکتی رہتی، چھوٹا اسکارف بن کے نماز پڑھتے، نماز نہیں ہوتی۔ پورے بال خاتون کے ستر عورت میں شامل ہے، نماز میں سارے بالوں کا چھپنا ضروری ہے۔ اسی طرح حج میں بھی وہی کرنا ہے، خالی سر کی ایسی ہونی جس سے سارے بال چھپ جائے، بس ختم۔ عام لباس ہوگا، کپڑے جو ہے وہ عام لباس ہوں گے، سر کے بال کور کریں گے، البتہ فیس انکور رکھنا ہے ان کو، خواتین کے لیے فیس انکور رکھنا ہے۔ مرد حضرات چادریں اوڑھیں گے، ان کا بھی فیس اور ہیڈ انکور رہے گا اور ٹخنے بھی انکور رہیں گے مرد حضرات کے، بس اتنی ہی پابندیاں ہیں، احرام اسی کا نام ہے۔ اب اس کے بعد آپ مرد حضرات تیار ہوئے ہیں، اگر کوئی خواتین ہیں ان کو تو لازمی بات ہے سر کا مسح کرنے کے لیے کھولنا پڑے گا، پریشان رہتے ہیں بھائی کھول دیے تو احرام کھل گیا، دم واجب آئے گا، نہیں، اس کا نام احرام نہیں ہے، جو پابندیاں آپ کے اوپر ہوگی اس کا نام احرام ہے۔ اب یہاں سے آپ چلے ہیں، تلبیہ کی کثرت کریں، جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، تھک جائیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، خاموش بیٹھ جائیں، کوئی دوسرا ذکر کر لیں، دل قلبی ذکر کر لیں وغیرہ کر لیں، نہیں ہو سک رہا ہے تو خاموش بیٹھ جائیں، الا یہ کہ بھئی کوئی گندی چیزوں کے بیکاری کے باتیں کرتے ہوئے بیٹھے ہیں، فحش باتیں۔ بعض حضرات کو ایسے بھی دیکھا گیا بھئی وہاں پر عطر لگانا نہیں ہے، عطر استعمال کرنا جائز نہیں، مگر سگریٹاں پیتے حالت احرام میں۔ کئی حاجیوں کو دیکھا گیا بھئی عطر نہیں لگانا ہے، خوشبو نہیں بولے تو نہیں صاحب عطر نہیں، خوشبو نہیں لگانا ہے، نہ کرتے، اللہ کیا بدبو لگا لیتے بیٹھیں گے۔ تو معزز سامعین کرام، یہ اچھا موقع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے آپ کو، اگر کسی کو سگریٹ وغیرہ کی عادت ہے، بھائی اگر 30-35 دن آدمی مسلسل نہیں پیا، چھوٹ جاتی عادت، چھوٹ جاتی۔ میں جو حضرات کا ہے ان کے لیے کہہ رہا ہوں، میں ہر ایک کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں۔ تو معزز سامعین کرام، اگر احرام چینج کرنے کی ضرورت ہے چینج کریں۔ اب بعض حجاج ایسے بھی، چونکہ ہمارا اکثر جدہ آنا جانا رہتا تو کئی مرتبہ عمرے کے پیسنجرز کے ساتھ، حاجیوں کے ساتھ ملاقاتیں رہتی، آنے جانے کا اتفاق ہوتا۔ اب وہ پلین میں سامنے ویڈیو کیمرہ ہوتا ہے، وہ بہرحال اسکرین ہوتا ہے، اس میں ہیڈ فون لگا لے کے فلمیں چلا رہے ہیں، حالت احرام میں ہے۔ ارے بھائی قرآن کہہ رہا ہے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، نہ کوئی لڑائی جھگڑا ہو، نہ کوئی گندا کام ہو، نہ کسی کو گالی گلوچ ہو۔ گندا کام نہ کرنا حج کی مقبولیت کی علامت ہے۔ حج کی مقبولیت کی علامت کیا ہے؟ آدمی نہ کوئی لڑائی کرے، نہ زبانی طور پر کرے، نہ ہاتھ سے کرے، نہ کوئی گناہ کا کام کرے۔ حج کی مقبولیت کی علامت ہے۔ عرفات میں ٹھہرنا مقبولیت کی علامت نہیں فرمایا، قبولیت کی علامت فرمایا۔ نہ وہ لڑائی جھگڑا کرے، اور حدیث پاک میں بھی ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج فلم یرفث ولم یفسق، جس نے حج کیا، نہ کسی سے لڑائی جھگڑا کیا، نہ کسی سے کوئی گالی گلوچ کی، نہ لڑائی جھگڑا، نہ کوئی گناہ کیا، کہ یوم غفر اللہ لہ کیوم ولدتہ امہ، فرمایا وہ ایسے بخشا جاتا ہے جیسے کہ اس کی ماں نے آج ہی اس کو پیدا فرمایا۔ تو بنیاد یہی ہے، کیونکہ مسئلہ کیا ہے، آپ پریکٹیکلی بھی سوچیں کہ 40 لاکھ آدمی ہیں، فجر کی نماز ہے، تو 40 لاکھ آدمی کو فجر کی نماز ایک ہی ساتھ پڑھنا ہے۔ اگر 40 لاکھ لوگ اگر حج کر رہے ہیں تو 40 لاکھ لوگوں کو پوروں کو فجر کی نماز ایک ہی وقت پہ پڑھنا ہے، تو لازمی بات ہے واش روم کو بھی سب کو جانا ہوگا، وضو بھی 40 لاکھ کو ایک ہی وقت میں کرنا ہوگا۔ اکثر جو ہم حجاج کو جو دیکھتے ہیں، مسئلہ کیا آتا ہے، پیشنس، صبر نہیں رہتا۔ یہی تو سکھایا جا رہا ہے، صبر ہی تو سکھایا جا رہا ہے۔ کیا آپ ٹھہرے ہوئے ہیں، آپ کے پیچھے کوئی ضعیف آدمی ہے،
واش روم کی لائن میں ہے، آپ دیکھ رہے ہیں وہ مجبور ہے، اس کو آگے کر دیں، اس کے دل سے جو دعا نکلے گی نا وہی حج کا اصل ثمرہ، اصل لب رباب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کے صدقے ہو سکتا ہے کہ آپ کے حج کو قبول کر لیں۔ صبر کا نام ہی حج ہے، ہر وقت مشکل آئے گی، اور اچھے خاصے لوگ یہاں پر اچھے خاصے رہتے ہیں، وہاں جا کے لڑائی جھگڑوں پر اتر آتے، کوئی لڑ رہا ہے، کوئی پانی کے لیے لڑ رہا، کوئی واش روم کے لیے لڑ رہا۔ نہیں، لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہو سکتا ہے اپنے سے نیک کام نہیں ہو رہا تو کسی سے لڑائی جھگڑا بھی نہ کرے، لڑائی جھگڑا نہ کرنا، کسی سے گالی گلوچ نہیں، بس آپ نہیں ہو سک رہا ہے خاموشی سے ہٹ جائیں، صبر کر لیں تھوڑی دیر، اسی کا نام حج ہے۔ اسی ساری چیزوں کو ملا کر ہی حج بنایا گیا کہ آدمی ایک دوسرے کو برداشت کرنا، صبر، یعنی اپنی ضرورت کو قربان کر کر سامنے والے کی ضرورت کو پوری کرنا، یہ حج ہے۔ تو معزز سامعین کرام، برائیوں سے، گناہوں سے جس قدر ہو سکے محفوظ رہیں۔ آپ جدہ پر اتریں گے، وہاں پر تھوڑا مرحلہ گزرے گا، ٹائم گزرے گا، آپ کوئی بھی دوسرے وقت دیکھیے، عام وقت پہ اگر کوئی ایئرپورٹ پہ اگر آپ کو 4-5 گھنٹے ٹھہرنا پڑے، آئندہ وہ آپ ایئر لائنس نہیں یوز کرتے، وہ ایئرپورٹ سے نہیں جاتے، آپ کیوں جاؤ گے جب 5 گھنٹے کون انتظار؟ مگر حاجی دیکھو آپ 5-5 6-6 گھنٹے بیٹھے ہوئے ہیں ایئرپورٹ پر۔ کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے جو صبر کرنا سکھایا ہے اس کا ایک امتحان ہوتا ہے۔ اب آپ آئیں اپنے گھر ہوٹل پر، روم پر آئیں گے، کپڑے وغیرہ رکھ لیں، اگر آپ آرام کرنا چاہیں تو کچھ دیر آرام کر لیں تاکہ آپ ریلیکس ہو جائیں۔ سونے میں، آرام کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، مکہ پہنچتے فوری حج عمرے کو جانا ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو تھوڑا ریلیکس کر سو جائیں، چادریں چینج کرنا چاہ رہے ہیں کر لیں، کر لینے کے بعد اب فریش ہو کر کے کعبے کی طرف تشریف لائیں، مکہ مکرمہ کی طرف۔ اب نظریں نیچی مکہ مکرمہ میں، حرم مسجد حرام میں داخل ہوں، اللہم افتح لی، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، پڑھتے ہوئے دعائیں کرتے ہوئے اندر داخل ہوں۔ کوئی رائٹ یا لیفٹ کا جہاں پر بھی آسانی ملے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لیں۔ اب اس کے بعد نظریں نیچی رکھتے ہوئے اب آگے بڑھیں کعبۃ اللہ شریف کی طرف، قریب جائیں، جا کر جہاں تک آپ آرام سے جا سکتے ہیں، جانے کے بعد جب پہلی نظر پڑے تو محدثین کرام فرماتے ہیں کہ کعبۃ اللہ شریف پر جو پہلی نظر پڑتی ہے اللہ تعالیٰ وہ دعا کو قبول فرماتا ہے، جو بندہ دعا کرتا ہے تو وہ دعا کر لیں۔ ایسی جامع دعا ہم بزرگوں سے، اپنے بڑوں سے سنے، وہ کہتے اے اللہ میں جو بھی جائز کام کے لیے جائز چیز مانگوں دعا میں زندگی بھر، وہ دعا کو قبول فرما لے۔ جائز کام بھی ہو، وہ ایسا نہیں بیکاری کے ضرورت بیکار کاموں کے لیے نہیں، دنیا داری کے لیے نہیں، حرام چیزوں کے لیے، گناہوں کے لیے نہیں، اے اللہ جو جائز کام جو میرے حق میں بہتر ہے، جس کے لیے بھی میں زندگی بھر دعا کروں، وہ دعا قبول فرما لے۔ اب اس کے بعد آپ اندر مطاف میں اترتے رہیں گے، اترنے کے بعد اپنا شولڈر کو، چادر کو نیچے کی طرف سے لے لیں، یہ شولڈر آپ کا برہنہ ہو جائے گا۔ خواتین کو کچھ نہیں کرنی ہے، کچھ وہ اپنے عام لباس میں ہی ہوں گے، اپنی چادر اوڑھی ہوئی ہے۔ مرد حضرات ایک چادر کو لے کر ادھر سے ڈال لیں گے۔ اب نیچے آئیں گے، آپ مقام ابراہیم، مقام حجر اسود کے پاس آئیں گے۔ حجر اسود وہ پتھر ہے جو اللہ نے حضرت آدم کے لیے، جب حضرت آدم زمین پر اتارے گئے، اب حضرت آدم پریشان ہے، اللہ وہاں جنت میں رہتا تھا، جنت کی نعمتیں تھیں، سب کچھ تھا، یہاں کچھ نہیں ہے، کوئی جنت کی نعمت نہیں ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کی دلجوئی کے لیے اور ان کے دلاسے کے لیے اللہ نے جنت کی چیزوں کو روانہ فرمایا۔ تو یہ جو حجر اسود ہے، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ روشن تھا، سفید تھا، لوگوں کے امت کے لوگوں کے گناہوں نے اس کو سیاہ بنا دیا۔ اس کے بعد آپ حجر اسود کے پاس پہنچنے کے بعد دعا، پھر وہی دعا، اللہم انی ارید طواف بیتک الحرام فیسرہ لی وتقبلہ منی، اے اللہ میں کعبۃ اللہ شریف کا طواف کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، آسان فرما، قبول فرما۔ اردو میں کر لیں اگر آپ نہیں آ رہی۔ اب اس کے بعد کعبۃ اللہ حجر اسود کی طرف رخ کریں، دونوں ہاتھ کو اٹھائیں، بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھوں کو بوسہ لیں۔ بوسہ لیتے وقت زور سے آواز نہ آئے، ہلکی آواز کے ساتھ، ہلکی بغیر آواز کے ساتھ بوسہ لیں۔ اب آپ یہاں سے طواف شروع کر رہے ہیں، چلے لیفٹ سائڈ پر کعبہ ہے آپ کے، چلے جا رہے ہیں آپ مقام ملتزم، یعنی حجر اسود سے لے کر کعبۃ اللہ شریف کے درمیان کا جو حصہ ہے اس کو ملتزم کہا جاتا ہے، ملتزم یا ملتزم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مقام پر بندہ جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا، اور فرمایا حجر اسود وہ پتھر ہے، یہ ہر آدمی کو چہرہ اور اس کی سارا ڈیٹا سیو کر رہا ہے۔ بھئی آپ دیکھ رہے ہیں CCTV ہے، ایک مہینے کا، اگر چاہے تو تھوڑی اور کانفیگریشن ایڈوانس لی ہے تو آپ کو کئی مہینوں کا ڈیٹا سیکیور ہو رہا۔
وہ انسان کا بنایا ہوا، یہ خالق کردگار کا بنایا ہوا ہے۔ فرمایا کہ یہ ہر ایک کے آنے والے کو محفوظ رکھتا ہے، کل قیامت کے دن یہ پتھر اللہ کے دربار میں شفاعت کرے گا، اے باری تعالیٰ، یہ بندہ میرے پاس آیا تھا، یہاں سے میرا طواف شروع کیا تھا، مجھے چوما تھا، مجھے بوسہ دیا تھا یا مجھے استلام کیا تھا، تو اس کی بخشش فرما دے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب بھی حجر اسود کے پاس جاتے تو کہتے اے پتھر، تو ایک عام پتھر ہے، اگر میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چوما نہ ہوتا میں تجھے کبھی نہیں چومتا۔ تو معزز سامعین کرام، چومنا کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہاں عطر ہوتا ہے، اگر آپ چومیں گے تو آپ کو دم واجب آ سکتا ہے، تو اس وجہ سے دور سے استلام کر لے۔ اور رش بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، رش بہت زیادہ ہوتا ہے۔ حجر اسود کا بوسہ دینا فرض نہیں ہے، فرض نہیں ہے، مستحب ہے، کرے تو بوسہ دیے تو ثواب ہے، بوسہ نہیں دیے تو کوئی گناہ نہیں ہے، مگر جان کا بچانا فرض ہے۔ بوسہ لینا مستحب ہے، جان کا بچانا فرض ہے۔ کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ بھئی وہاں پر گئے، دب کر کے مر گئے، کسی کی سانس رک گئی، کسی کو بے چینی ہو گئی، تو حجر اسود کے پاس بوسہ لینا فرض نہیں ہے، اپنی جان کی حفاظت کرنا پہلے ضروری ہے۔ اب اس کے بعد آپ چلیں گے ایک چکر، آپ جو دعائیں آسانی سے یاد ہے، جو آسانی سے یاد ہے، ہم اپنے بزرگ سے، ہمارے پیر و مرشد سے سنا کرتے تھے، جو میں خود بھی اپنے طور پر استعمال کرتا ہوں طریقہ کا، وہ یہ ہے کہ پہلی چکر جو ہے اس میں اللہ کی حمد و ثنا پوری، آپ چہرم کلمہ پڑھیں، صبحم کلمہ، دوم کلمہ پڑھیں، جو آپ کو اللہ کی حمد و، سورہ اخلاص پڑھیں، سورہ کافرون پڑھیں، اللہ کی تعریف میں، اس کی حمد و ثنا میں جو یاد ہے آپ پڑھیں پہلی چکر میں، آپ کو چکر بھی یاد رہے گی، ساری چیزیں کور بھی ہو جائے گی۔ دوسری چکر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک، پوری چکر میں درود پاک پڑھ لیں۔ تیسری چکر میں استغفار، پوری چکر استغفار کریں۔ چوتھی چکر میں اپنے گھر والوں کے لیے دعا کریں، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے دعا کریں۔ پانچویں چکر میں اپنے رشتہ داروں کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، دوست احباب کے لیے دعائیں کر لیں۔ پانچویں چکر، آپ کو چکر آسانی سے یاد رہے گی، انگلیوں پہ گن لیتے یا تسبیح لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پانچویں چکر اپنے عزیز و اقارب کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے دعا کریے۔ چھٹویں چکر عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔ ساتویں چکر میں پھر درود شریف پڑھ لیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دعا سے پہلے اور دعا کے بعد میں درود پاک پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ دعا کو رد نہیں فرماتا۔ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ درود تو کبھی رد نہیں ہوتا، درود پاک کبھی رد نہیں ہوتا، پہلے آپ درود پڑھ لیے، بعد میں درود پڑھ لیے، ایسا اللہ کی شان نہیں ہے کہ پہلے والا درود بھی لے لے، بعد والا بھی درود لے لے، آپ کی دعا کو بیچ میں چھوڑ دے، نہیں، وہ آپ کی درودوں کے ساتھ آپ کی ساری دعائیں بھی اٹھا لی جاتی ہے اللہ کے پاس۔ تو معزز سامعین کرام، یہ طریقہ کار ہم نے اپنے اسلاف سے سیکھا ہے، جو ہم طریقہ کار کرتے ہیں، آسانی بھی ہوگی، آپ کو یاد بھی رہے گا، سارے چیزوں کو کور اپ کریں گے۔ اچھا، اکثر جو حاجیوں کے ساتھ اور ایک مسئلہ تھا، نام لے کے کرنے کی چکر میں ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، بھائی انہوں بھی نام بولے تھے، ان کا نام لکھا ہوا ہے، وہ کتاب ڈھونڈ رہے ہیں، آپ نامے پورے پڑھتے جا رہے ہیں، آپ کو خشوع اور خضوع چلا جائے گا۔ آپ یہ کہہ دیں اے اللہ جو مجھ سے دعاؤں کی درخواست کیے تھے، ان تمام کے جائز دلی مقاصد کو پورا کر دے، ساری چیزیں اس میں آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے احوال کو جانتا ہے۔ آپ ایک عمومی دعا، جو بالکل قریبی لوگ ہیں، کوئی خاص بیمار وغیرہ ہے، ان کے لیے کہی گئی تھی تو آپ ان کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ تو ایک چکر ہوگی، آپ پھر مقام حجر اسود سے پہلے رکن یمانی کر پہنچیں گے تو رکن یمانی کی طرف ہاتھ بتائیں گے، بس ہاتھ اشارہ کریں گے، اشارہ کر کر پھر آگے چل پڑیں گے۔ وہاں سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار والحقنا بالصالحین، یہ دعا پڑھتے ہوئے، یا عزیز یا غفار، یہ پڑھتے ہوئے مقام حجر اسود تک آئیں گے۔ پھر حجر اسود کے پاس بسم اللہ واللہ اکبر، دوسری چکر ویسے ہی، تیسری ساتوں چکر ویسے ہی ختم ہونے کے بعد آپ پیچھے آ جائیں، حجر اسود مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز، واجب الطواف، یہ واجب ہے نماز، اس کا پڑھنا ضروری ہے، اور پہلی رکعت میں وہی سورہ کافرون، دوسرے میں قل هو اللہ احد پڑھیں گے۔ پڑھنے کے بعد اگر آپ کو وہاں پیچھے موقع نہ ملے تو مسجد حرام میں کہیں پر بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، ضروری نہیں ہے پریشان ہونے کی کہ کہیں یہاں پڑھنا ہے وہاں پڑھنا ہے، نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ مسجد حرام میں، احناف کے نزدیک مسجد حرام میں پوری جگہ پڑھ لیے تو بھی وہ نماز ادا ہو جائے گی۔ امام شافعی کے پاس اگر صحن کعبہ میں بھی پڑھ لیے تو ہو جاتی ہے، مسجد حرام سے باہر۔ ہمارے پاس یہ ہے کہ کم سے کم مسجد حرام کے احاطے میں پڑھ لیں۔ اچھا، اس میں ایک مسئلہ کیا آتا ہے کہ اکثر لوگ جو ہے کبھی عمرہ اگر
طواف جو ہے عصر کے بعد کرے اگر کوئی، تو وہاں پر پریشانی آتی، کیا کرنا، کنفیوز ہو جاتے. اور میں تو کہوں گا کہ جو حاجی حضرات ہیں وہ لوگ اپنی ایک کتاب یا پھر ایک جو بھی طریقے کا جس کو بھی آپ فالو کرنا چاہ رہے ہیں فکس کر لے کر چلے جائیں، بعد میں شیک نہ ہو ادھر ادھر. ورنہ تو مسئلہ یہ ہوتا ہے وہاں ہر کوئی مفتی بن جاتا، ہر کوئی نہیں ایسا نہیں ویسا، ویسا نہیں ویسا، اتنا کنفیوز کر دیتے آپ کو. آپ ایک ذہن بنا لئیے کہ بھئی میں یہ کتاب فالو کر رہا ہوں، بس ختم. اگر دعائیں میں ہیں جس کام میں بھی ہو بس ایک چیز کو پکڑ لیں، اسی کے تحت چلیں. اب عصر کے بعد اگر آپ طواف مکمل کریں تو چونکہ کوئی نفل نماز نہیں پڑھنی ہے عصر کے بعد، تو ویسی صورتحال میں واجب الطواف بھی نہیں پڑھی جائے گی. آپ ڈائریکٹ سعی کے لیے چلے جائیں، سعی شروع کر دیں. مغرب کی نماز کے بعد آپ یہ 2 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو پورے عمرے کے بعد پڑھیں یا چاہے تو مغرب کے فوری بعد وہ پڑھ کر باقی ماندہ اپنی سعی کو بھی مکمل کر سکتے ہیں. دونوں طریقہ کار درست ہے، مگر عصر کے بعد نہ پڑھیں. اس کے بعد آپ آئیں گے 2 رکعت نماز پڑھیں گے، زمزم پئیں گے. زمزم پی کر کے پھر آپ دعائیں تو ہر وقت کرنی ہیں. پھر آپ صفا پر پہنچیں گے، صفا پر پہنچ کر وہاں سے کعبہ نظر آئے گا. وہی دعا اللہم انی ارید السعی بین الصفا والمروہ فیسرہ لی وتقبلہ منی. اے اللہ میں نے صفا مروہ کے درمیان سعی کا ارادہ کیا ہے، آسان فرما، قبول فرما. اب صفا اوپر سے اتریں گے آپ مروہ کی طرف، ادھر آئیں گے، ادھر مروہ ہوگا، اس طرف صفا اس طرف مروہ. کعبے میں کیا تھا، پورا سرکل ہوا تو ایک ہوتا تھا، مگر یہاں پر صفا مروہ میں کیا ہے، پورا اگر سرکل ہو گیا تو وہ 2 صحیح ہو گئے، 2 شوط، 2 چکر ہو گئے، 2 راؤنڈ ہو جائیں گے. صفا سے مروہ 1 چکر، مروہ سے صفا دوسری چکر، پھر صفا سے مروہ تیسری، چوتھی، 5ویں، 6ویں، 7ویں. تو اگر آپ راؤنڈز دیکھیں گے تو 3.5 راؤنڈ ہوں گے، 3.5 راؤنڈ ہوں گے، سرکل ہوں گے پورے، اور 7 چکر ہوں گے انڈیویجولی. آپ صفا پر پہنچیں گے، مروہ پر چڑھ رہے ہیں، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر، یہ پڑھا جائے. پھر جو دعائیں پڑھتے پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے کریں. اگر تھک گئے ہیں، کچھ دیر بیٹھنا چاہتے ہیں، ضعیف حضرات ہیں بیٹھ سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی اس میں مکمل کریں. اگر کسی کو کچھ بھوک لگ جائے، کوئی بسکٹ وغیرہ کوئی لائٹ چیز کھاتے ہیں تو کھا سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. زمزم پینا ہے پی سکتے ہیں. بہتر ہے کہ ایک ہی ساتھ میں مکمل کر لیں. نماز کا وقت آئے گا تو اچھا آپ 4 چکر جو اجتبا کی تھی، ابتدا کی 4 چکروں میں یہ ہاتھ انکور رکھیں گے، باقی کے 3 چکروں میں یہ کور کر لیں گے. باقی کے جو آخری 3 چکر ہوں گے اس میں کور کر لیں گے. کور کر کر نماز بھی ویسے ہی پڑھیں گے. اگر 4 چکروں کے درمیان نماز ہو گئی تو اس وقت بھی یہ اپنا ہاتھ کو کور کر کر کے نماز پڑھیں گے. صحیح پوری کور کر کر کے پڑھنا پڑے گا. اب اس کے بعد آپ کی 7 چکریں ہو گئی. آپ صفا پہ پہنچے، بسم اللہ واللہ اکبر استلام کریں، پھر چلے. مروہ پہ پہنچے، مروہ سے کعبہ نہیں دکھتا، کور ہے، پوری مسجد حرام کور ہے. تو وہاں سے آپ کیسا اندازہ لگانا، قبلہ کس طرف ہے، ٹائلز کا ڈائریکشن آپ کو نظر آئے گا. باکسز کے ٹائلز دکھیں گے آپ کو، جس ڈائریکشن تھوڑا کراس ڈائریکشن ہے وہ کراس ڈائریکشن میں بسم اللہ واللہ اکبر پھر چل پڑے. کسی کو دھکا دے رہے ہیں، جلدی کرنے کی چکر میں بھاگ دوڑ نہیں. جب گرین لائٹ آئے گی تو مرد حضرات تھوڑا دوڑیں گے اور اس کے بعد عام باقی کا سارا سکون سے کر لیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کے بعد 2 رکعت نفل نماز شکرانے کے طور پر پڑھیں گے. آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا ہے. مرد حضرات باہر آئیں، باہر چونکہ باہر ہی ہے، اندر وہاں پر آپ کو ملیں گے کچھ لوگ 5 ریال لے کر کے تھوڑے تھوڑے بال کاٹ دیتے ہیں، ایسا ادھر سے 4 ادھر سے 4 نہیں ہوتا عمرہ. ویسا بال کٹانا جائز نہیں ہے. آپ کے سر کے بال یا تو 2 چیزیں ہیں، یا تو حلق کروانا، سارا سر مڈانا، شیو کروانا، یا قصر کرنا. قصر کس کو کہتے ہیں، انگلی کی 1 پور کے اتنے سارے سر سے بال کٹنا، اس کو کہا جاتا ہے قصر. ہمارے لوگ وہاں سے پکڑ لیے، یہاں سے دین آسان ہے مگر اتنا بھی آسان نہیں ہے. اتنا بھی آسان، ادھر سے 4 بال ادھر سے 4 بال، ختم ہو گیا عمرہ خلاص. عرب لوگ کرتے، ہم لوگوں کے اوپر ایک امپریشن بیٹھ جاتا، ارے بھائی عرب کر رہے ہیں تو ہمارا کیا کرنا ہے، سعودی والے کر رہے ہیں، انہوں کر رہے ہیں، انہوں کر رہے ہیں، عربیاں کر رہے ہیں تو ہم تو صحیح کر رہے ہوں گے. وہاں پر اندر رہتے ہیں، ہم دیکھا دیکھی کر کے پریشان ہوتے. تو قصر کم سے کم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلق کرنے والے کو 2 اجر ہے، قصر کرنے والے کو 1 یعنی 1 سنگل ثواب ہے. تو جب عمرہ ہی کر رہے ہیں تو پہلی مرتبہ ہے تو باہر تشریف لائیے، پورا بال نکلوا دیجیے. خواتین ہے تو پیچھے سے اوڑھنی وہ چوٹی پکڑیں گے، پکڑ کر کے انگلی موڑیں گے، چوٹی پکڑ کر کے موڑیں گے، وہ انگلی پورا موڑ کر کے وہ اپنے نیچے سے بال خود بھی کاٹ لے سکتے، یا کوئی اور خاتون ہے تو کاٹ سکتی، مگر غیر محرم نہیں کاٹ سکتا. غیر محرم نہیں کاٹنا.
شوہر ہے، بھائی ہے، والد ہے، وہ کاٹ سکتے ہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ پہلے اپنا حلق کروا کے بعد میں بیوی بہن کے بال کاٹیں۔ پہلے اپنے بال اتروائیں، پہلے اپنا خصر کر حلق کروا لے۔ اب آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا ہے۔ اب جب تک آپ کے پاس ٹائم ہے حج کے لیے، جتنے چاہے عمرہ پھر کرنا چاہ رہے ہیں تو مسجد تنعیم جائیں یا جعرانہ، جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا تھا فتح مکہ کے موقع پر۔ آپ نے طائف اور کیا کہنا چاہیے کہ بنو ثقیف وغیرہ کے ساتھ جو جنگ حنین ہوئی تھی، وہاں سے پھر واپس آتے ہوئے آپ نے جعرانہ ایک مقام ہے، تھوڑا دور ہے مکے سے، وہاں سے احرام باندھ کر آ کر عمرہ فرمایا تھا۔ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کے ساتھ رضی اللہ عنہما کے ساتھ مسجد تنعیم، جو میں سمجھتا ہوں بالکل ایک 2.5-3 کلومیٹر کے ریڈیس میں ہے، وہاں پر جا کر انہوں نے احرام باندھ کرایا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی، تو دونوں جگہ سے احرام باندھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی مدینہ پاک گئے ہیں تو واپس مدینہ پاک سے مکہ آ رہے ہیں تو ان کے اوپر ضروری ہے۔ اور ایک مسئلہ کیا کہ طائف میں پھرنے کے لیے طائف جاتے لوگ، طائف چلے آتے، عمرے حج پر جانے والے اکثر دیکھنے کے لیے طائف جاتے، طائف گئے تو آپ کو پھر واپس مکہ آ رہے ہیں تو آپ کے لیے احرام باندھ کر عمرہ کرنا ضروری ہے، یہ یاد رکھیں۔ طائف حدود حرم سے میقات سے باہر ہے، مدینہ پاک حدود میقات سے باہر ہے۔ مدینہ پاک جا کر واپس آ رہی ہیں حالت احرام میں آنا، طائف جا کے آ رہی ہیں حالت احرام میں آنا۔ جدہ نہیں ہے، جدہ ہل میں ہے، جدہ کے آگے رابغ ہے، رابغ جو ہے پھر حدود میقات سے باہر ہے۔ تو اکثر لوگ جو ہے حاجیوں کو نہیں معلوم، چلے آتے طائف دیکھنے کے لیے، طائف اچھی جگہ ہے، دیکھ کے آئیں گے، زیارتوں کا مقصد بھی ہوتا ہے، جا کے واپس آتے وقت احرام باندھ کے نہیں آتے، ویسے ہی ڈائریکٹ واپس آ جاتے۔ تو یاد رکھیں اگر ویسا ہی واپس آئیں گے تو دم واجب ہوگا، دم واجب ہو جائے گا، دم دینا پڑے گا اگر کوئی کسی نے ایسا کیا ہے تو۔ اب آپ کے پاس وقت ہے؟ جی حضرت۔ میں سمجھا نہیں حضرت۔ جی دوران طواف اگر مغرب کا وقت آ جائے، جی بالکل نماز پڑھیں گے پہلے، جی بالکل دوران طواف جو بھی نماز آئے گی ہم نماز پڑھیں گے۔ جی بالکل، اگر 5 آپ کی چکر پہلے ہو چکی ہے، مغرب پڑھے آپ تو مغرب کی نماز کے لیے روک دیں گے طواف، نماز پڑھیں گے، نماز کے فوری بعد پھر باقی کے 2 چکریں مکمل کریں گے۔ اس کے بعد پھر نماز پڑھنے کا تو اس کے بعد کا مسئلہ نہیں رہے گا، وہ تو بعد میں پڑھ لیں گے۔ واجب الطواف تو طواف کے بعد ہی پڑھیں گے۔ جی بالکل 2 رکعت نماز ہو جائیں گے، اس کے بعد پڑھیں گے۔ میں یہ بول رہا تھا کہ اگر کسی کا طواف مغرب کی نماز سے پہلے ختم ہو جائے 5 بجے، چونکہ وہاں عصر اور مغرب میں زیادہ ٹائم ہوتا ہے، اگر کسی کا 5 بجے طواف ہو گیا، اب انہیں مغرب تک 6-7 بجے 6 6:30 تک کیا کریں گا بیٹھ کے، اتنی دیر میں وہ صحیح کر لے سکتا، اس کے بعد واجب الطواف پڑھ سکتا ہے۔ تو اب آپ مکے میں رہیں گے، مکے میں جنت المعلا ہے، اگر آپ چاہیں تو غار ہرا ہے، غار ثور ہے، جبل ابی قبیس ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مقام ہے، ان چیزوں کی زیارتیں آپ، حضرت ام میمونہ رضی اللہ عنہا کی مزار پاک ہے وہیں پر، حضرت بی بی خدیجہ ہیں، امہات المومنین میں 2 ہیں وہاں پر، اور اس کے علاوہ آپ اگر جانا چاہیں تو مسجد تنعیم خود ہے، جعرانہ ہے، یہ ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں کیونکہ یہ تاریخی اسلامی مقامات ہیں۔ اب آپ کب تک؟ 7 تاریخ تک، 7 ذی الحجہ تک مکے میں ہی رکیں گے۔ اگر جدہ وغیرہ جا رہے ہیں تو جا کے آ سکتے ہیں، آپ نمازیں وہیں پر پڑھنی ہیں۔ 7 تاریخ کے دن، 7 ذی الحجہ کے دن عموماً 7 کے ہی دن ہوتا ہے، جو ہم خود بھی تجربہ کیے ہیں اور پتہ ہے، رات میں وہ لوگ آپ کو تیار کروا دیتے ہیں، یعنی مغرب کے ساتھ ہی آپ کو تیار ہو جانے کے لیے کہتے ہیں۔ آپ کیا کرنی ہے، غسل، پھر سے تازہ غسل، ناخن بال وغیرہ کاٹ لیں، کاٹ کر کے غسل کر لیں، احرام بن کر کے مکہ چلے جائیں، مکہ جا کر کے چاہے تو طواف کر لیں، دعا کر لیں۔ اب چونکہ آپ کے گھر سے ہی حج کا احرام باندھیں گے، آپ کو کہیں تنعیم وغیرہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھر سے جہاں آپ مکے میں رہ رہے ہیں وہیں سے، چاہے آپ مسافر ہو چاہے مقیم ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اپنے گھر سے آپ احرام باندھ لیں گے، باندھ کر اپنی ضروریات کی چیزیں رکھ لیں، کچھ کپڑے رکھ لیں 2-4، زیادہ سامان نہ رکھیں کیونکہ سامان زیادہ رکھیں گے تو آپ کے لیے مشکل ہوگا لے کر پھرنا، کیری کرنا۔ 1-2-3 جوڑے رکھ لیں، کچھ کھانے پینے کی چیزیں، برش ہو گیا، آپ کے صابن وغیرہ ہو گیا، چونکہ احرام اترنے کے بعد استعمال میں آئے گا،
ایسی چیزیں جو آپ کے بالکل وہ ایک آدھ میٹ رکھ لے بچھانے کی، کیونکہ مزدلفہ وغیرہ میں آپ کو کہیں پر کوئی چیز ٹینٹ وغیرہ نہیں ملے گا، بچھا کر بیٹھ سکتے ہیں آپ، چاہے تو مصلی رکھ لیں، تسبیح وغیرہ جو ضروریات کی چیزیں ہیں، برش وغیرہ کی بجائے مسواک رکھ لیں تو اور زیادہ بہتر ہے، یہ رکھ لیں، رکھ کر تیاری کر لیں، کر کے احرام باندھ لیے، اب آ کر کے آپ تیار ہو جائیں گے۔ آپ کو معلم ہو سکتا ہے کہ رات میں لے کر جائے اور صبح میں آپ کو فجر سے پہلے وہ مینا میں پہنچا دیتے ہیں۔ مینا میں سمجھتا ہوں کہ اپروکسیمیٹلی 8-9 کلومیٹرز ہے مکہ مکرمہ سے، تو مینا میں پہنچائیں گے۔ مینا میں آپ جائیں گے، مینا میں جا کر کے 8 تاریخ کے دن 8 ذی الحجہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء 5 نمازیں وہی پڑھیں گے۔ آپ بولیں گے ارے بھائی مکے میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے، وہاں جا کے نماز پڑھ کے آتا ہوں، بولے آپ کو ملیں گے وہ 1,00,000 کی نمازیں؟ نہیں ملتے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند مینا میں ہے۔ مینا 8 تاریخ مینا میں گزارنا حبیب، کوئی کام نہیں ہے حالانکہ مینا میں کوئی فرائض میں سے نہیں ہے حج کے۔ مینا میں جو آپ یوم الترویہ کے دن 8 تاریخ کو رہتے نا، نہ وہ کوئی عرفات ہے، نہ کوئی کنکری مارنا ہے، کچھ نہیں، خالی ریلیکسیشن ہے۔ بھلے نہیں وہاں 1,00,000 نمازیں ہیں، وہ سب 1,00,000 ہوں گے، حبیب پاک کی سنت پہ عمل کرو، 1,00,000 سے بڑھ کے ثواب یہاں ملے گا۔ 5 نمازیں پڑھے، آرام کر لیے، رات میں سو گئے، نماز اپنے وقت پر پابندی سے پڑھیں۔ اکثر لوگ وہاں پر بھی جماعتیں چھوڑ دیتے ہیں، اس سے پرہیز کیا کریں۔ بہرحال رات میں آرام کر لیں، دن بھر ذکر و مراقبے، ذکر کر لیں، درود پاک، استغفار جو کرتے کریں آپ۔ اچھا اب یہاں پر ایک سوال یہ ہوگا کہ بھئی 4 رکعت پڑھنا یا 2 رکعت پڑھنا، سوال یہ ہوگا۔ دیکھیے اگر آپ مکہ، پہلے یہ تھا کہ مکہ، مینا اور عرفات کو علیحدہ کنسیڈر کرتے تھے، مگر اب چونکہ موجودہ جو ان کی تحقیق ہوئی ہے، مکے کے علماء وغیرہ نے، کونسل نے جو بنایا ہے، وہ ساری چیزوں کو ایک کر دیا انہوں نے، کیونکہ مکے کی جو حدود ہے بڑھا دیے ہیں۔ جیسا ہمارا حیدرآباد تھا، پہلے چھوٹا تھا، یہاں پر ٹولی شوقی کے آگے لوگ جانے کے لیے گاؤں میں جا رہے ہیں، جنگل میں جا رہے ہیں بولتے تھے پہلے ہم بچپنے میں، کہ جانا ہے بچوں کو دور لے جانا ہے، اور تو 7 ٹنس لاتے تھے بچوں کو گھمانے پھرانے کے لیے۔ تو اب تو شہر کا علاقہ بڑھ گیا، اس کی ڈائمیٹر بڑھ گیا، اس کی حدود بندیاں بڑھ گئی، تو انہوں نے اسی طرح جغرافیکلی اس کی حدودوں کو بڑھا دیا ہے۔ تو اس وجہ سے ایک ہی ہے مکہ و مینا وغیرہ۔ اگر کوئی یہاں سے جانے کے بعد مدینہ منورہ جانے سے پہلے 15 دن مکے میں رہ رہا ہے، 15 دن یا اس سے زیادہ، تو وہ مقیم ہے، وہ پورے 4 رکعت پڑھے گا، پورے 4 پڑھے گا۔ اگر کوئی 10 دن کے بعد مدینہ منورہ چلے جا رہا ہے تو وہ 4 نہیں بلکہ 2 پڑھے گا، 4 کی بجائے 2 پڑھے گا، مگر کب؟ جب وہ تنہا پڑھ رہا ہے۔ تو سب سے آسان طریقہ ٹینشن فری ہونے کا، جماعت کے ساتھ آپ نماز پڑھ لو، ختم ہو گئی، ٹینشن ہی فری، کوئی ٹینشن ہی نہیں 2 پڑھنا کی 4 نہ، جماعت کے ساتھ پڑھ لو، سارے مسئلوں کا حل نکل جائے گا۔ اب مینا میں آپ آرام کر لیے، رات میں سو گئے، صبح اٹھیں گے، صبح اٹھنے کے بعد فجر کی نماز مینا ہی میں پڑھیں گے۔ پڑھنے کے بعد کرنا کیا ہے؟ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ احرام کی چادریں اتار کے سر پر سے پانی ڈال دیتے تھے پورا، یعنی غسل لینا، کوئی صابن وابن نہیں، کوئی زیادہ ملنا کرنا نہیں کہ بال اکھڑے جیسا نہیں، خالی سر پہ سے آپ پانی ڈال لیتے، اور اس کے بعد پھر احرام کی نئی چادریں دوسری صحابی نے لائی تھی، وہ آپ نے زیب تن فرما کر کے عرفات کے لیے تشریف لے گئے۔ اگر کسی کو سہولت ہے تو کوئی فرض نہیں ہے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے، نہیں تو ویسے ہی کسی کو اندیشہ ہے بال جھڑنے کا، گرنے کا، تو مت کریے، ویسے ہی وہی حالت احرام میں فجر کی نماز پڑھ کر دعا کے لیے بیٹھیے، دعا کرتے رہیے یہاں تک کہ تھوڑا سورج نکل آئے، تھوڑی شعائیں ہلکی ہلکی۔ اگر معلم اپنے پورے گروپ کے ساتھ لے جا رہا ہے تو آپ مس ہونے کا اندیشہ ہے تو ایسے وقت رسک مت لئیے، کیونکہ ایک بار وہاں مس ہو گئے آپ گروپ سے تو پھر گروپوں کا ملنا مشکل ہو جاتا۔ مینا میں جب تک رہ رہی کیا ٹینٹ ہے، کون سا ہے، ایریا وغیرہ یاد رکھ لیں، پھر آپ کو صبح فجر کی نماز کے بعد عرفات کے لیے لے جایا جائے گا۔ عرفات میں، عرفے کے دن میدان عرفات میں، عرفات کیوں، عرفات کو عرفات اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں ملاقات ہوئی تھی جدائی کے بعد، اور ایک دوسرے کو پہچانے تھے۔ عرفہ یا عارف کو کہتے ہیں پہچاننے کو، معرفت اسی سے، عرفان، معرفت، یہ ورڈز اسی سے نکلے ہیں، پہچاننا۔ تو دونوں ایک دوسرے کو جان لیے، اسی لیے اس مقام کا نام عرفات پڑھا۔ تو اس مقام پر زوال کے، یعنی 11 بجے 9-10 بجے کے بعد سمجھے زوال کا وقت وہ شروع ہوتا ہے، جب سے لے کر غروب آفتاب تک کوئی آدمی اس مقام پر، اس میدان میں ٹھہر جائے تو اس کا حج ہو گیا۔ عرفات میں ٹھہرنا ہی حج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی ایک لمحے کے لیے بھی عرفات کے میدان سے گزر گیا یوم العرفہ کے دن، اس کا حج ہو گیا۔
اور اس میں ٹھہرنا ضروری ہے. دوسری ساری چیزیں واجبات ہے وغیرہ ہے, اس کا کور اپ ہو سکتا ہے, مگر عرفات میں ٹھہرنے کا کوئی رد و بدل, کوئی سبسٹیوٹ نہیں ہے. عرفات میں جائیں گے, آپ کو ٹینٹ میں چھوڑ دیا جائے گا, وہاں پر آرام کرنا ہے کر لیں, کھانا پینا جو بھی ہے کر لیں. ظہر کا وقت ہوگا. اگر آپ مسجد نمیرہ جائیں گے, نمیرہ نام ہے اس کا, نمرہ بھی نہیں, نمیرہ میں جائیں گے تو ظہر اور عصر امام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو ملا کے پڑھیں گے. اگر آپ ٹینٹ میں پڑھ رہے ہیں تو تنہا ظہر پڑھیں گے 2 رکعت, اگر آپ مسافر ہے مقیم ہیں تو 4, پھر عصر کے وقت عصر پڑھیں گے. ظہر کے وقت ظہر, عصر کے وقت عصر. اگر جماعت سے نمیرہ میں پڑھ رہے ہیں تو ملا کر پڑھیں گے دونوں نماز, ظہر اور عصر. اس کے بعد حج کا خطبہ ہوتا ہے. اگر آپ کو موقع ہے تو جبل رحمت جو پہاڑ ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا وہاں پر جا سکتے ہیں تو جائیں, مگر وہی بات کہ بھئی آپ ٹینٹ سے اپنے گروپ سے علیحدہ نہ ہوں, کیونکہ کئی مشکلات علیحدہ ہونے سے ہوتی ہیں, بہت مشکلات ہوا کرتی ہے. اب آپ کو مغرب کے وقت تک عرفات کے میدان میں رہنا ہے. مغرب کی اذان ہوگی, سورج ڈوبے گا, جب تک رہنا ہے, مگر مغرب وہاں نہیں پڑھنا ہے عرفات کے میدان میں. ظہر عصر پڑھیں گے عرفات میں. مغرب کی وقت ہونے کے بعد یعنی سورج ڈوب جانے کے بعد اب عرفات سے آپ مزدلفہ کی طرف جانا ہے. عرفات سے مزدلفہ, مغرب نہیں پڑھے آپ. اب مزدلفہ میں جب بھی پہنچے, وہ بھی ایک گراؤنڈ علاقے کا نام ہے, رات کے کتنے بھی بجنے دیجئے, رات کے 12 بج رہی, 10 بج رہی, 9 بج رہی, کوئی بھی وقت ہو, یا عشاء سے پہلے کا وقت ہو, 8 بجے پہنچ گیا تو پہلے اگر آپ جماعت سے ہو رہی تو اذان دی جائے گی, اقامت دی جائے گی, مغرب پڑھیں گے, مغرب کے فوری بعد عشاء پڑھیں گے. مغرب کی سنتیں بھی نہیں, مغرب کے 3 رکعت امیڈیٹلی, عشاء کے 4 رکعت. مغرب ہوگی امیڈیٹلی عشاء, مغرب عشاء دونوں ملا کر پڑھنی ہے. رات کے کسی بھی وقت پہنچو آپ, یا پہلے یا بعد میں, مغرب ہوگی, مغرب کے فوری بعد عشاء, اس کے بعد مغرب کی سنتیں, اس کے بعد عشاء کی سنتیں. اب رات ہے آپ کی 10ویں, یعنی 10 گزر گئی, 11ویں شب ہے, 10 کا دن, 9 کا دن تھا, 10ویں شب ہے اب رات میں. 9 پورا آپ مکمل عرفات میں گزارے, مزدلفہ میں آئے. 9 اور 10 کی شب آپ کو مزدلفہ کے میدان میں کھلے آسمان میں گزارنی ہے. وہیں سے کنکریاں چننی ہیں, وہیں سے کنکریاں چننی ہیں. پہلے دن کی 7, دوسرے دن کی 21, تیسرے دن کی 21. پہلے 21 42 ہو گئی, اور یہ 51 کنکریاں ہیں. مگر اضافی طور پر ایک 21 کنکریاں اور اضافی طور پر رکھ لیں. کیا پتہ اگر 13 کے دن بھی اگر رکنا پڑے تو کنکری مارنی پڑے تو یوز میں آ سکتی ہے, نہیں تو ایک آدھ کنکری گر گئی, مارتے وقت گر گئی, نکالتے وقت تو آپ کے پاس ایکسٹرا رہے گی. کیوں؟ کیونکہ جہاں کنکری مار رہے ہیں وہاں سے کنکری اٹھا کے مارنا سخت گناہ ہے, جائز نہیں ہے وہاں سے لے کر مارنا. آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ ہی سے اٹھائی تھی, تو کنکریاں اٹھا لیں. بعض وقت مٹی کے رہتے وہ اس کو دھو لیں, تو آپ کو اگر مٹی کے ہے تو مٹی بن جائے گی, پتھر ہے تو علیحدہ سے پتھر بن جائے گا. وہ لے کر کے اٹھا کر کے صاف جگہ رکھ لیں, رکھ کر رات بھر عبادت کرنی ہے. جو عبادت کرتے کریں, جو کھاتے, جو پڑھتے پڑھیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے بعد آپ کو رات ایسے ہی گزری, اگر آرام کرنا ہے تو آرام بھی کر سکتے ہیں, مگر کھلے میدان میں ہو. اگر خواتین بہت زیادہ ضعیف حضرات ہیں تو ان کو اجازت ہے کہ وہ مینا واپس رات میں آ سکتے ہیں, مگر نوجوانوں کے لیے اجازت نہیں ہے. صبح فجر کی نماز مزدلفہ میں ہی ہوگی. فجر کی نماز پڑھیں گے, تھوڑی دیر ذکر و اذکار کریں گے, جیسے ہی روشنی نکلے گی آپ وہاں سے مینا کے لیے نکلیں گے. اب یہ آپ کا حج کا 3را دن ہے. 8 کے دن مینا میں گزرا, 9 کا دن عرفات میں, 9 کی 10 کی رات مزدلفہ میں. اب 10 کی صبح آپ مزدلفہ سے مینا کے لیے آئیں گے. اپنا ساز و سامان ٹینٹ میں رکھ دیا, رکھنے کے بعد کنکریاں لیں گے, لے کر کے سیدھے آپ آج کے کرنے کے کام کیا ہے؟ نمبر 1 کنکری مارنا ہے, نمبر 2 قربانی دینا ہے, نمبر 3 حلق کرانا ہے, نمبر 4 طواف زیارت کرنا ہے. 4 کام کرنے کے ہیں آج کے دن آپ کو. یہ 3 کام کمپلسری ہے, کنکری, قربانی اور حلق کروانا, یہ 3 کام ضروری ہے. یہ 4تھا کام چاہے تو آپ 10 کو کریں, چاہے تو آپ 11 کو کریں, چاہے تو آپ 12 کو کریں, یہ آپ کا اختیار ہے. 10 کے دن صبح صادق سے لے کر 12 کے غروب تک, سورج کے ڈوبنے تک یہ وقت ہے اس کا, کیا کا؟ طواف زیارہ کا. نمبر 1, اور یہ تینوں میں سیکوینس کمپلسری ہے. احناف کے پاس سیکوینس ضروری ہے, پہلے کنکری ہونا, اس کے بعد قربانی ہونا, اس کے بعد بال کٹنا. اگر یہ آگے پیچھے ہو گئی تو دم واجب آئے گا. تو آج یہ 3را دن ہے, 10 تاریخ. آئے آپ مینا میں سامان ڈالے, کنکریاں لیے چلے گئے. آج پہلے دن ایک ہی شیطان کو کنکری مارنا ہے, حالانکہ شیطان ہے نہیں. اب یہاں دنیا میں گھروں کے پاس اگر کوئی آدمی پتھر لے کے کنکریاں لے کے دیواروں کو مارا تو بھولا ہو گیا ہے, نہیں پاگل ہو گیا, بولتے
دیوار والے کیا کالم, اگر پوچھے کیا ہے, نہیں شیطان ہے, وہ تو بولیں گے آنکھ پہ آ گیا شاید ان کے موصوف کے سمجھ, سب یہی بولیں گے. مگر وہاں پر عقل مند بھی ہے, عالم بھی ہے, مفتی بھی ہے, انجینئر بھی ہے, ڈاکٹر بھی ہے, کنکریاں لے کے مار رہا. کنکریاں لے کے کیوں مار رہی؟ دراصل وہ کنکری نہیں لگتی شیطان کو, شیطان تو وہاں ہے نہیں, اس کا کالم بنا ہوا ہے, شیطان کو کنکری نہیں لگتی, مگر میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زیادہ لگتی ہے اس کو. وہ کنکری سے زیادہ مار اس کو آقا کی سنت کا لگتا ہے. ارے کیسے امتی ہے, میں اتنا بھٹکایا ان لوگوں کو, اتنا بھٹکایا, آج آ کے اسی نبی کی سنت میں مجھ کو کنکریاں مار رہے ہیں. یہ اصل ہے. آ کر کنکری پہلے آپ یہ گزریں گے تو پہلا ایک کالم آئے گا, دوسرا ایک کالم, تیسرا, 3 شیطان کے 3 کالمس آئیں گے. پہلے جس کو ہم کہتے ہیں کہ چھوٹا, سب سے چھوٹا ہے, مڈل والا, آخر میں سب سے بڑا ہے. تو آج پہلے والے کو نہیں مارنا, ادھر چھوٹے کو نہیں مارنا, منجلے کو نہیں, سب سے بڑے کو مارنا ہے آج کنکریاں, 7 کنکریاں. اس کو چھوڑ دیں, دوسرے کو چھوڑ دیں, تیسرے پر آ کر بسم اللہ انگلی میں لیں. تلبیہ اب تک اگر آپ پڑھ رہے تو تلبیہ روک دینا ہے. کنکری ایسا لیں, بیچ میں انگلی اور انگوٹھے سے بسم اللہ اللہ اکبر رغمن للشیطان ورزل للرحمن, ایک کنکری, دوسری لے کے دوسری, تیسری لے کے تیسری, ایسا 7. اگر پوری ایک مٹھی لے کے آپ 7 مار دیے تو ایک ہی کنکری کنسیڈر ہوگی. وہ الگ الگ علیحدہ علیحدہ مارنا ہے. ایک کنکری مارے, دوسری, تیسری, چوتھی, 7 کنکری علیحدہ. اگر کسی کو پوری دعا یاد نہیں, بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر مار سکتے. ختم. اب یہاں سے آپ نکلیں گے, قربانی کرا لیں, کنفرم کر لیں جس سے بھی قربانی کرا رہے ہیں, دم شکر ہم جس کو کہتے ہیں, دم شکر کرا لیں, جس کے پاس بھی کرا رہے ہیں کنفرم کر لیں. اگر ہو گیا ہے تو اب سر کے بال نکال دینا ہے, احرام کی چادریں اتار دیں, آپ عام کپڑے پہن سکتے ہیں, احرام کے احکام سے باہر نکل گئے. مگر ایک چیز ابھی باقی ہے, کیا؟ آپ بیوی کے قریب نہیں جا سکتے. بیوی کے قریب نہیں جا سکتا آدمی. اگر بیوی کے قریب چلے گیا اگر غلطی سے, تو ویسے شخص کے لیے بڑا جانور یعنی اونٹ یا گائے کا دم واجب ہوگا. بڑا گناہ ہے, بڑی سزا ہے اس کی. جتنا بڑا گناہ اتنی بڑی سزا ہے. تو معزز سامعین کرام, اب یہاں سے آپ فارغ ہو گئے, بال اتروا لیے. اگر آپ چاہے تو آ جائیں سیدھا عام کپڑوں میں, کعبۃ اللہ شریف آئیں گے, طواف ہوگا عام کپڑوں میں ہی, رمل کرتے ہوئے طواف ہوگا. اس کے بعد آپ سعی کریں گے, عام کپڑوں میں طواف بھی ہوگا, سعی بھی ہوگی, دونوں کرنا ہوگا. اس کو طواف زیارہ کہتے ہیں, افاضہ بھی کہتے ہیں, زیارہ بھی. افاضہ بھی ہوگا, زیارہ بھی, دونوں ایک ہی معنی میں ہیں. طواف زیارہ اور افاضہ ہوگا. اس کے بعد آپ رات کتنی بھی ہو واپس مکہ مینا کو پہنچنا ہوگا. اگر آپ نہیں تھک گئے ہیں, 10 کو نہیں کر رہے ہیں, 11 کے دن بھی کر سکتے ہیں, 12 کے دن بھی مغرب تک کر سکتے ہیں. اب اس کے بعد واپس آ جائیں گے, مینا میں قیام ہوگا. صبح جب اٹھیں گے مینا کو, 11 تاریخ ہے آپ کی, 11ویں تاریخ ہے, 8, 9, 10, 11 چوتھا دن ہے حج کا. صبح فجر کے بعد آرام کر لیں, ناشتہ واشتہ کر لیں. زوال کے بعد یعنی دوپہر ظہر کے بعد اب آپ کو کرنا کیا ہے, ظہر کے بعد آپ آئیں گے, آ کر کے پھر کنکری مارنا ہے. اب سیکوینس کیا ہے, پہلے چھوٹا, بعد میں منجلا, اس کے بعد بڑا. العقبہ, جمرۃ العقبہ, وسطیٰ, اولا نام ہے اس کے. پہلا سیکوینس جو جیسے سیکوینس میں رکھے ہوئے, پہلے 7 کنکری, پھر 7 کنکری, پھر 7, یعنی چھوٹے اور بڑے کو مار کر دعا کر سکتے ہیں قبلہ رخ ہو کر. آخری جو ہوگا بڑا, اس کو کنکری مار کر دعا نہیں کی جائے گی, فوری پلٹ کر آ جائیں گے. بسم اللہ اللہ اکبر رغمن للشیطان ورضا للرحمن, اے اللہ میں کنکری مار رہا ہوں شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے, رحمان کو راضی کرنے کے لیے. دوسرا دن اگر آپ طواف زیارہ نہیں کیے تھے تو مکہ جا کر طواف زیارہ کریں گے, واپس آ جائیں گے. نہیں وہ رشتہ دار ہیں, وہاں رہ جاتا ہوں, وہیں مکے میں رہ جاتا ہوں, جدہ جا کے آتا ہوں, نہیں, وہ سب بعد میں, یہ دن 5 دن گزر جاتے ہیں, اس کے بعد آپ سب کر سکتے ہیں. آپ پلٹ کر پھر مینا آ گئے. اگر مینا میں آپ پہلے کر لیے ہیں طواف زیارہ 10 کے دن, جا کر آرام کر لیجیے, دن بھر آپ کا ہے, مطلب عبادتوں میں گزاری ہے, وقت نہیں, ادھر نہیں, شاپنگ ابھی سے شروع کر دے رہے ہیں, جا کے یہ لینا ہے وہ لینا ہے, نہیں. چوتھا دن گزر گیا, رات 11 اور 12 کی رات بھی آپ کو مینا میں گزارنی ہے. 12 کے دن پھر صبح اٹھیے, ناشتہ واشتہ کریے, پھر ظہر کی نماز کے بعد وقت ہوگا. اگر کوئی ضعیف ہے, خواتین ہے, ان کے لیے پہلے مارنے کی اجازت ہے, مگر نوجوان بغیر کوئی عذر کے 5واں دن ہوگا, آپ جائیں گے, جا کر وہی طریقہ کار سے چھوٹا, منجلا, بڑا, تینوں کو سیکوینس میں کنکری ماریں گے, 7 علیحدہ علیحدہ مار کر کے واپس آئیں گے. دعائیں دونوں کی جگہ کریں گے, آخری جگہ دعا نہیں ہوگی. واپس اپنے ٹینٹ آئیں, ساز و سامان لے کر کے. اگر آپ مینا چھوڑ دیتے ہیں مغرب سے پہلے تو آپ کا حج مکمل ہو گیا. اگر آپ مینا نہیں چھوڑے ہیں مغرب تک تو آپ کو رکنا پڑے گا. 13 تاریخ کے دن بھی پھر وہی سیکوینس سے تینوں شیطانوں کو کنکری مار کر واپس آپ کو مکہ مکرمہ جانا ہوگا. یہ طریقہ کار 5 دن تھے حج کے.
آخر ایک کام رہ جاتا ہے طواف وداع. جب بھی آپ مکہ چھوڑ کر واپس آ رہے ہوں گے اس وقت آپ کو طواف وداع کرنا ہے، یعنی وداع ہوتے ہوئے اجازت لے کر کے اپنے کعبۃ اللہ شریف سے اجازت لے کر کے نکلنا ہوگا. یہ حج کے 5 دن ہیں. انشاءاللہ آداب زیارت مدینہ پاک انشاءاللہ آئندہ سیٹرڈے کے دن رکھی جائے گی. اگر کوئی حضرات کے کچھ سوال ہے اس سے ریلیٹڈ تو کر سکتے ہیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں اذان کا وقت بھی ہو چکا ہے. اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں.